بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے مرزے نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کام ڈالا ہے اس کے بعد چھوٹے مرزے کے اسٹوڈنٹ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور چھوٹے مرزے کے اسٹوڈنٹ کو ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ جو سواریاں چھوٹے مرزے نے اپنی گاڑی کے اندر سوار کی تھی وہ ایک ایک کر کے اب اترنا شروع ہو چکی ہیں اور مرزائی پارٹی کے غیر حتمی نتائج آنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں گے جی میں چھوٹا مرزا اور مرزائی پارٹی کیوں کہتا ہوں؟ جب آپ کسی کو ماموں پارٹی، ناسبی، خارجی، بابی، دجال ان الفاظ کے ساتھ پکاریں گے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو بھی پلمبر، چھوٹا مرزا، مرزائی پارٹی یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ اگر آپ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کریں گے تو آپ سے بھی تہذیب کے دائرے کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ من فعل فعل، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے، لہذا ہم آپ کو چھوٹا مرزا ہی کہیں گے۔ اب چھوٹے مرزے نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کام ڈالا تھا اس کو ریورس گیئر لگا اور ریورس گیئر لگنے کے بعد ایک ایک کر کے چھوٹے مرزے کی سواریاں وہ اترنا شروع ہو گئی۔ غیر حتمی نتائج آنے شروع ہو گئے۔ پہلا نتیجہ سامنے یہ آیا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اسرار شاہ، اس نے سوال کیا اور وہ سوال شاہد اینڈ بلال چینل سے باقاعدہ طور پر اپلوڈ ہوا۔ سوال کیا گیا چھوٹے مرزے سے، ایک شخص شرک کرتا ہے لیکن تعویل کرتا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہتے، اور ایک شخص ختم نبوت کے معاملے میں تعویل کرتا ہے، آپ اس کو کافر کہتے ہیں، تو شرک والے معاملے میں آپ کافر کیوں نہیں کہتے اور ختم نبوت والے معاملے میں آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، اسرار شاہ کا پوچھیں نبی علیہ السلام کا واضح فرمانا ہے کہ دعا عبادت ہے اور اس عبادت میں شریک کرنے والے کو ہم تعویل کرنے پر ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے وہاں پر اگر کوئی چشتی کلمہ پڑھتا ہے اور تھانوی کلمے کی تعویل کے باوجود آپ اس کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی۔ ختم نبوت والے معاملے میں تعویل کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں اور شرک کرنے والے پر تعویل پر آپ اس کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ تو چھوٹے مرزے نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا کوئی جواب میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہو تو پھر بھی میں کیمرے کے اندر وہ نہیں دے سکتا۔ اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا۔ جس سے چھوٹے مرزے کا جو اسٹوڈنٹ تھا بڑا دل برداشتہ ہوا کہ یہ کیسا جواب ہے، سوال کرنا تو میرا رائٹ تھا، تو چھوٹے مرزے نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اسے ریورس گیئر لگا اور اس نے چھوٹے مرزے کو وہ چھوڑ دیا۔ دوسرا اسٹوڈنٹ، اس نے کہا میرا نام دل فرید ہے، جیلم سے ہوں، پہلے مرزے کا اسٹوڈنٹ تھا، اب علی بھائی کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ تیسرا اسٹوڈنٹ، علی بھائی مولانا اسحاق صاحب جو فرما گئے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اعلان کوئی نہیں کر سکتا، یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اشرف رسول، چشتی رسول کی بھی تعویل کی ہے، دیوبندی بریلوی آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، اس کا ان کو کیا جواب دیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دین حق کے لیے مولانا اسحاق کو قربان کرنا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ نمبر 4، میں سر انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرتا تھا لیکن اس خبیث کے بچے نے دل توڑ دیا ہمارا۔ ایسی کیا بات ہوئی کہ چھوٹے مرزے کی گاڑی سے ایک ایک کر کے سواریاں اترنا شروع ہو گئی؟ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، روڈ کے اوپر چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک گاڑی وہ کمپنی کی ہوتی ہے جس کا ایک لیبل اور مارکہ ہوتا ہے، اور ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو لوکل ہوتی ہے۔ اب کمپنی کی گاڑی اس کا ایک مارکہ اور لیبل ہوتا ہے اور وہ گاڑی اپنی سواریوں کو باعزت طریقے سے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، راستے میں ذلیل و خوار نہیں کرتی، جبکہ اس کے بالکل برعکس جو دوسری گاڑی ہے لوکل گاڑی، اس کے اندر کوئی سواری بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، راستے میں ذلیل بھی ہوتے ہیں اور ذلیل ہو کر وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو اب لوکل گاڑی یہ کرتی ہے کہ بعض دفعہ کمپنی کی گاڑی کا لیبل یا اس کا مارکہ چوری کر لیتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا مارکہ یا لیبل اپنی گاڑی کے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ سواریاں دھوکہ کھا کر ہماری گاڑی کے اندر سوار ہو جائیں اور پھر ہم انہیں ذلیل کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اب جو سواریاں اس گاڑی کے اندر سوار ہو جاتی ہیں تو وہ ہر سٹاپ کے اوپر ذلیل ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کام چھوٹے مرزے نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈالا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت ایسی جو حق پر رہے گی، اور وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ جماعت تھی اہل سنت والجماعت، جو شروع سے چلے آ رہے تھے اور قیامت کی صبح تک رہنے تھے۔ چھوٹے مرزے نے نام چوری کیا اور اس نے اپنی چھوٹی سی فرقی کا نام رکھا نوجوانان اہل سنت پاک، اور اس میں یہ لیبل اور مارکہ استعمال کرتے ہوئے وہ سواریاں بٹھانی شروع کر دی۔ پھر جیسے لوکل گاڑی کے اندر سواریاں بیٹھ جائیں تو ہر سٹاپ کے اوپر ذلیل ہوتی ہیں، تو اسی طرح چھوٹے مرزے نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر مقام پر ذلیل کروایا۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب آگے تو تب بھی ذلیل کروایا، حنیف قریشی صاحب آگے تو تب بھی ذلیل کروایا، یحییٰ نور پوری صاحب آگے تو تب بھی ذلیل کروایا، ڈاکٹر سبیل کا پروگرام ہو تو وہاں بھی ذلیل کروایا، راشد رضوی صاحب ہوں تو وہاں بھی ذلیل کروایا۔ یعنی کسی مقام پر چھوٹے مرزے نے چاہے مسائل ہوں چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر خوب ذلیل کروایا۔
پہ چھوٹے مرزے کی ہر بات کا جواب ان کی اپنی ویڈیو کے اندر موجود ہے. جتنے یو ٹرن چھوٹے مرزے نے دیے یا جتنے جھوٹ چھوٹے مرزے نے بولے شاید ہی ان 1400 سالوں میں کسی نے اتنے جھوٹ بولے ہوں گے. ہم نے تو تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے چھوٹے مرزے کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل گمراہ آدمی ہے. اس کی وجہ کہ اس نے کتاب لکھی تھی. یہ کتاب ہے ان کی. اس کتاب کا نام ہے اصلاح عقائد و نظریات کے لیے صحیحین سے منتخب احادیث کا منفرد گلدستہ. اس میں چھوٹے مرزے نے 400 حدیث بخاری سے 1000 حدیث مسلم سے جمع کی تھی. اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے جو صفحہ نمبر 2 پر لکھا تھا کہ منتخب احادیث کی اس منفرد گلدستہ میں مؤلف نے 10 سال کی تحقیق کے بعد عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے صحیح بخاری سے 400 اور صحیح مسلم سے 1000 حدیث فوٹو کاپی کر کے شامل کی ہیں. مزید برآں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وصال، درود شریف، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت اور بدعت کی حقیقت پر تحقیقی تحریریں بھی شامل کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنے اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کی اصلاح و نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. طالب دعا و عافیت و مغفرت انجینئر محمد علی مرزا، 12 ربیع الاول 1428 1/4/2007. ہم نے جب یہ کتاب پیش کی تو چھوٹے مرزے کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے تھے چھوٹے مرزے نے اس سے رجوع کر لیا ہے. اب ہمارا سوال یہ تھا چھوٹے مرزے نے کس سے رجوع کیا ہے؟ حدیث سے یا اس سے نکلنے والے عقائد اور مسائل سے؟ حدیث وہ تو بخاری کی بالکل صحیح ہیں، حدیث وہ تو مسلم کی بالکل صحیح ہیں. قادری جی اس فارم سے جو سے عقائد اور مسائل نکالے تھے وہ غلط سمجھے تھے. ہمارا سوال یہ تھا اگر چھوٹے مرزے نے اس وقت یہ مسائل ان حدیث سے، یہ عقائد ان حدیث سے غلط سمجھے ہیں تو آج ان کے پاس کون سی کسوٹی یا کون سا پیمانہ ہے کہ جس میں ہم یہ تول کر یہ اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ آج مرزے نے حدیثوں سے صحیح نتیجے نکالے؟ ہمارا سوال یہ تھا جیسے اس وقت مرزے نے غلط عقائد اور مسائل نکالے تھے آج بھی مرزا قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ 10 سال کی تحقیق کے بعد چھوٹے مرزے نے یہ عقائد اور مسائل نکالے ہیں. 10 سال جس نے چھوٹے مرزے کی تقلید کی، اس کے پیچھے چلا، ان مسائل کو فالو کیا، وہ کہاں جائے گا؟ اور اگر چھوٹا مرزا اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں جا کر پھر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اتنا عرصہ اس کے پیچھے چلنے والے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ اس کا چھوٹا مرزائی پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور جو بات ہم نے 14-15 سال پہلے کہی تھی بحمداللہ تعالیٰ آج 14-15 سال بعد بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے. 3 جملے میں نے کہے تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تحریر کر دیں؟ بے شک میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث میں چھوٹے مرزے نے اپنی گاڑی کے اندر سوار کرنی شروع کی. 3 ماٹو تھے. نمبر 1 یہ سارے مسلمان ہیں، ان سب کے پیچھے نمازیں درست ہیں، ان سب کو چندہ دینا درست ہے، یہ سارے فرقے ہیں جبکہ ہم علمی، کتابی اور صرف مسلمان ہیں. علمی، کتابی اور مسلم یہ فرقے ہیں، ہم فرقہ کوئی نہیں. ہم آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ دھوکہ تھا. اور ڈاکٹر سویل کے پروگرام کے اندر یہ بھی کہا کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو ان سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں. کیسا راجہ صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اندر کہا کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سب کو چندے بھی دیتے ہیں. ہماری الگ مسجد نہیں ہے، ہمارا الگ مدرسہ نہیں ہے، ہماری چندہ بک نہیں ہے. اور 15-16 سال بعد پھر چھوٹے مرزا نے یو ٹرن لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا. یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے آپ کی نمازیں درست نہیں ہوتی، یہ پکے کافر ہیں. ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ. سوال یہ ہے کہ لاکھوں اسٹوڈنٹ جن کو ترغیب دی جاتی تھی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، تو کیا کافروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی تھی؟ لاکھوں اسٹوڈنٹ کو جو کہا جاتا تھا چندہ ان کو دیں، تو کیا کافروں کو چندہ دینے کی ترغیب دی جاتی تھی؟ لاکھوں اسٹوڈنٹ کو جو کہا جاتا تھا کہ آپ نے ان کو مسلمان سمجھنا ہے، تو کافروں کو مسلمان سمجھنے کی ترغیب دی جاتی تھی. اور خود چھوٹا مرزا کہتا ہے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں کبھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا. اب چھوٹے مرزے نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے کیسے ذلیل کروایا، اس پر ایک کلپ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں. نصیحت ہوا چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت تے کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں،
اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے۔ اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا۔ یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا۔ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے۔ دیکھیں، میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا۔ اب اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ چھوٹے مرزے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ریورس گیئر کیوں لگایا اور انہوں نے چھوٹے مرزے کو چھوڑنا کیوں شروع کر دیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، تو بادشاہ لمبی لمبی چھوڑا کرتا تھا۔ اب جو وزیر تھا تو وزیر وہ بادشاہ کی بات کو وہ کور کیا کرتا تھا، اسے سپورٹ کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور شکار کرنے کے لیے جب میں نے دیکھا کہ ہرن سامنے کھڑا تھا، میں نے ہرن کو تیر مارا، تیر ہرن کے کان سے ہوتا ہوا اس کی ٹانگ میں جا کر لگا۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تیر وہ کان کو کیسے لگا اور ہرن کی ٹانگ کو کیسے لگا۔ تو سارے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میری بات کو کور کون کرے گا، تو اسی وزیر کو بلایا گیا کہ تو آ کر میری بات کو کور کر۔ وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی بات یہ ہے جو بادشاہ نے کہی، یہ بالکل درست ہے کہ بادشاہ نے تیر مارا، اس کے کان کو لگا اور اس کے پاؤں کو بھی جا کر لگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہرن اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے کان کی خارش کر رہا تھا، اس لیے ایک ہی وقت میں ایک تیر دونوں کو جا کے لگا۔ بادشاہ اپنی جگہ پر مطمئن ہو گیا، درباری سارے چلے گئے، وزیر بھی چلا گیا اور بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو جب بادشاہ سیر کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا وہی وزیر اپنا بوریا بستر اٹھا کر وہ جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تیری وجہ سے تو میری دکان چلتی ہے، میں لمبی لمبی چھوڑتا ہوں تو ان کو کور کر لیتا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں چھوٹے چھوٹے ٹانکے تو لگا سکتا ہوں لیکن بڑے بڑے تروپے نہیں لگا سکتا، تو لہذا تروپے لگانے کے لیے آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ تو مرزے کے اسٹوڈنٹ وہ آج تک وہ چھوٹے چھوٹے ٹانکے تو لگاتے رہے تھے، لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے اتنا بڑا بلینڈر چھوڑ دیا ہے تو اتنا بڑا تروپا ہم کیسے لگائیں۔ اس لیے انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ ریورس گیئر لگا کر مرزائی پارٹی کو چھوڑ دیا جائے اور دوبارہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائے۔